محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں بہت غریب تھا، حالات سے مجبور ہو کر پیسے کی خاطر میں نے ایک پاگل لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکی ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے پاگل پن کی وجہ سے کوئی اس سے شادی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے مجھے کہا کہ میں آدھی جائیداد تمہارے نام کروں گا اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ میں فوراً راضی ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شادی کی رات میں اس کے کمرے میں گیا تو اس کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ میں واپس جانے لگا تھا جب وہ لڑکی مجھ پر جھپٹ پڑی، اور میرا آج نوکری پر دوسرا دن تھا۔ پورے 3 ماہ دھکے کھانے کے بعد مجھے یہ نوکری ملی تھی جس کی تنخواہ 6,000 تھی۔ سارا دن ٹرک پر سامان لادنا اور اتارنا میرا کام تھا۔ میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ کئی دن تک مجھے کوئی کام کاج نہیں ملتا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک میرے کان میں 2 لوگوں کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ کسی کروڑ پتی آدمی کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے جو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا اور اپنی تمام جائیداد اس کے نام کر دینے کو بالکل تیار تھا، جو اس کی اکلوتی بیٹی سے شادی کر لے گا۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنے کام کاج میں مشغول رہا تھا، لیکن یہ بات میرے دماغ میں کھٹکنے لگی۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو ان کی بات میرے دل و دماغ میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں بات کی گہرائی میں جانا چاہتا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھ کر میں نے خود کے لیے ناشتہ بنایا، اپنی والدہ کو کھلایا اور دوبارہ اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ وہاں کام کے دوران میری نظر ایک اخبار کے ٹکڑے پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، سیٹھ امتیاز علی جو ہمارے شہر کے ایک مشہور بزنس مین ہیں، اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص ان کی بیٹی سے شادی کرے گا وہ اپنی تمام جائیداد اس کے نام کر دیں گے۔ یہ خبر پڑھ کر میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں یہ پیشکش قبول کر لوں تو میری زندگی سکون میں آ جائے گی۔ میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور میں فوراً سیٹھ امتیاز علی کے گھر جانے کے بارے میں سوچنے لگا تھا، لیکن میں اپنی والدہ سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ اخبار میں زیادہ تفصیلات موجود نہ تھیں، صرف یہی لکھا تھا کہ سیٹھ امتیاز علی جو اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا لڑکا چاہتے ہیں جو ان کے بزنس کو بھی سنبھال سکے۔ میں نے فوری طور پر اپنے مالک سے چھٹی لی اور جلدی سے گھر آ گیا تھا۔ میری والدہ سو رہی تھی۔ میں ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، امی جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری والدہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بولی، جی امجد بیٹے، کہیں کیا کہنا ہے آپ کو؟ میری خوشی دیکھ کر میری والدہ بھی مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، امجد بیٹا، تمہارے چہرے پر یہ خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ سب خیر تو ہے نا؟ تم تو بہت دنوں کے بعد یوں مسکرا رہے ہو۔ میں نے جواب دیا، ماں، آپ یوں سمجھیں کہ ہماری تمام مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری والدہ نے فکر مندی سے کہا، جی بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، امی جان، سیٹھ امتیاز اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتے کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا ہے اور ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے رشتہ کر لوں۔ میں بچپن سے اپنی والدہ اور والد کا فرما بردار رہا تھا۔ میرے والد محترم کے انتقال کے بعد میری والدہ نے اپنی تمام جمع پونجی میری تعلیم پر خرچ کی، لیکن ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ نہ میرے پاس رشوت تھی اور نہ ہی سفارش۔ اسی وجہ سے میں کوئی اچھی نوکری یا گھر تلاش نہ کر سکا تھا۔ والد محترم کے جانے کے بعد ہماری زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ ہم جیسے غریبوں سے رشتہ بھلا کیوں جوڑیں گے؟ اور اگر انہوں نے تمہیں نقصان پہنچا دیا تو؟ میں نے کہا، امی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بار مجھے جانے دے، مجھے آپ کی اجازت چاہیے ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میری والدہ نے کہا، بیٹا، جیسے تمہیں مناسب لگے ویسا ہی کر لو۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے نئے کپڑے نکالے اور پہن کر تیار ہونے لگا۔ میری والدہ مسلسل مجھے دیکھ رہی تھیں اور میرے لیے دعا کر رہی تھیں کہ مجھے کامیابی ملے، کیونکہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں کبھی شادی کے بارے میں سوچ ہی نہ سکا تھا، لیکن یہ موقع مجھے
امید دے رہا تھا۔ میں نے والدہ کے ہاتھ چومے، ان کا پیار لکھا اور گھر سے نکل گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد میں سیٹھ امتیاز کے بنگلے تک پہنچ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بنگلے سے بھاگتے ہوئے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران اور خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ میں نے دل کو تھام کر سوچا کہ واپس جاؤں یا آگے بڑھوں۔ اسی دوران ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اور کہنے لگا، بچ سکو تو بچ جاؤ، اندر تو ایک پاگل چڑیل بیٹھی ہے۔ میں یہ سن کر مسکرا دیا اور کہا، تم سب لوگ ڈرپوک ہو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے لاکھ روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ لڑکی پاگل ہے، اس سے بچ جاؤ، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہوتے ہی میں کسی اور دنیا میں چلا گیا تھا۔ وہ بنگلہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ بالکل میں نے خام میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ بالکل ایک محل نما بنگلہ، اندر سے شاندار اور دلکش تھا۔ اونچی چھتوں پر نقش و نگار کے خوبصورت کام کیے گئے تھے، جبکہ دیواروں پر قیمتی آرٹ کے شاہکار آویزاں تھے۔ زمین پر سنگ مرمر کے چمکتے فرش اور ان پر بچھے نرم و نفیس قالین ماحول کو شاہانہ بنا رہے تھے۔ بڑے بڑے جھاڑ فانوس چھتوں سے لٹک رہے تھے جو ہر کمرے کو جگمگا رہے تھے۔ دیوان خانے میں نفیس صوفے، مہنگے پردے اور کتابوں سے بھری الماریاں ایک مہذب ذوق کی عکاسی کر رہی تھی۔ ایک طرف شیشے کے دروازے کے پار باغ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، جہاں پانی کا ایک خوبصورت فوارہ بہہ رہا تھا۔ میں تو جیسے خود کو جنت میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے کانوں میں کسی کے سیڑھیوں سے اترنے کی آواز سنی تو میں نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جس نے اپنی پرسنالٹی کو نہایت عمدہ طریقے سے سنوار کر رکھا تھا، اس نے روبدار آواز میں کہا، لڑکے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میری زبان پر تو جیسے تالا ہی پڑ گیا تھا۔ میں اٹکنے لگا تو اس نے گارڈز کو آواز دی کہ اس کو اندر کس نے آنے دیا، نکالو اس کو باہر۔ تو میرے منہ سے بے دھڑک نکلا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹھو۔ مجھے صوفے پر بٹھا دیا اور خود عین میرے سامنے بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگے اور مجھ سے کہا، کیا کام کرتے ہو اور میری بیٹی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا، میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاؤں گا۔ میں ایک بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، مزدور ہوں اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں یہاں صرف اور صرف آپ کی دولت کے لالچ میں آیا ہوں۔ یہ بات سن کر انہوں نے ایک زوردار کہکا لگا دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے، برخوردار تم پہلے ہو جس نے بے دھڑک ہو کر میرے سامنے اپنی بات رکھی ہے، تو چلو جھوٹ میں بھی نہیں بولوں گا۔ میری بیٹی کی ذہنی حالت درست نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے اگر اس کی شادی کر دی جائے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے، اور اس شخص کو میں اپنی آدھی جائیداد دینے کو تیار ہوں۔ میں تو پھولے نہیں سما رہا تھا کہ ایک ساتھ اتنی دولت مل جائے گی۔ لڑکی کا کیا ہے، تھوڑی بہت ذہنی حالت ہے، درست ہو جائے گی۔ تو میں نے سیٹھ صاحب سے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ پہلے سائرہ سے مل کر لو، پھر فیصلہ کرنا۔ میں نے کہا، سیٹھ جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہر حال میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیٹھ صاحب نے میرے ہاتھ سے مصافحہ کیا اور مجھ سے کہا، تم اپنی والدہ کو بھی یہاں لے آؤ، نکاح کل ہی ہوگا اور تم یہیں پر رہو گے۔ تو میں نے ایک بار پھر بے دھڑک بولا کہ میری ماں میرے ساتھ رہے گی۔ تو سیٹھ صاحب نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جیسے مرضی یہاں رہو۔ انہوں نے مجھے چائے پیش کی اور گھر واپس آ گیا۔ سارے رستے میں بس یہی سوچتا رہا کہ سیٹھ صاحب اتنی جلدی کیسے مان گئے۔ تو میں نے تمام وہموں کو جھٹک دیا اور اپنے روشن مستقبل کے خواب دیکھنے لگا۔ میں آنے والی ازمائی سے بالکل انجان تھا، بے خبر تھا۔ جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا وہ شاید میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ خیر میں خوشی خوشی گھر پہنچا، اپنی والدہ کو تمام واقعہ سنا دیا اور وہ میرا ماتھا چومتے ہوئے مجھے بہت سی دعائیں دینے لگیں اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ میری زندگی کی تمام تکالیف ختم ہونے والی تھیں، لیکن در حقیقت ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی امجد صاحب یعنی میں سیٹھ امتیاز علی کے بنگلے پر جا پہنچا تھا۔ میرا بہت عزت و احترام سے استقبال کیا گیا اور بنگلے کے اندر کا سما حیران کن تھا۔ نکاح کا مکمل انتظام کیا گیا تھا۔
ہمیں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا اور پہننے کے لیے کپڑے دیے گئے اور جلد ہی تیار ہو کر نیچے آنے کو کہا گیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور تیار ہو کر اپنی والدہ کے پاس کیا اور ان کو ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ سیٹھ امتیاز علی کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ انہوں نے کہا، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے نکاح کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، مجھے چپ کروا کر بٹھا دیا گیا اور زبردستی میرا نکاح شروع ہو گیا تھا۔ میں نے رضامندی دی تھی، لیکن آج کچھ عجیب ہی تھا۔ خیر، میرا مقصد تو دو کمانا تھا۔ میں نے حامی بھری اور میں ابھی تک سائرہ کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا اور نہایت ہی عجیب و غریب۔ نکاح سے فارغ ہونے کے بعد مجھے دلہن کے کمرے تک لایا گیا، لیکن ابھی تک سیٹھ صاحب اور میرے درمیان کوئی جائیداد کی بات نہیں ہو پائی تھی۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کی تھی۔ میری والدہ کو بھی گیسٹ روم میں رکھا جا رہا تھا اور میں سائرہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ پھولوں سے سجا تھا اور ایک پر ایک خوبصورت دلہن میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدموں سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ میرے سامنے موجود لڑکی کسی حور پری سے کم بالکل بھی نہ تھی۔ دلہن کا چہرہ حیا کے سرخ رنگ میں ڈوبا ہوا، ستاروں جیسی چمکتی آنکھیں، جھکی پلکیں اور گلابی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، گویا چاندنی رات میں کھلا کوئی نایاب پھول۔ نفیس زیورات اور مہندی سے سجی پیشانی اس کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس کے ناخنوں پر پڑی، ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ناخنوں سے سرخ رنگ کا کچھ بہہ رہا تھا، جیسے خون کی باریک سی لکیر ہو۔ میں حیرت اور خوف کے عالم میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دلہن کا چہرہ بدل گیا۔ وہ نرم و نازک چہرہ جو ابھی لمحہ پہلے حیا سے لبریز تھا، اب پھیلی ہوئی سرخی، اجڑے ہوئے بالوں اور خالی آنکھوں کا بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی بھیانک خواب میں ہوں۔ حقیقت کے دھاگے یک دم کھل سے گئے تھے۔ یہ جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہ میرا وہم تھا۔ یہ دلہن جو معصوم اور دلکش دکھائی دی، حقیقت میں ایک ایسی ہستی تھی جو میری سوچ اور گمان سے کہیں زیادہ پر اسرار اور خوفناک تھی۔ وہ اچانک میرے اوپر جھپٹی۔ اس کی آنکھوں میں جنونی پن اور بدلے کی آگ صاف نظر آ رہی تھی اور جسم میں بے تحاشا طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم میرے دشمن ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت اور غصہ تھا کہ جیسے دنیا کی ساری نفرت میرے اوپر ٹوٹ پڑی ہو۔ میں نے اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کی، اسے پیچھے دھکیلنے کی اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی، لیکن وہ سنبھلنے کی بجائے مزید غصے میں آ گئی تھی۔ اس کا جسم حلقوں کی طرح مڑ رہا تھا اور وہ اس قدر بے قابو ہو چکی تھی کہ میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے ناخن میرے سینے اور ہاتھوں میں گھر چکے تھے اور درد میں ڈوبی ہوئی آوازیں میرے اندر تک گونج رہی تھیں۔ آخر کار جب میں نے دیکھا کہ میری جان کو شدید خطرہ لاحق ہے اور میں اس کی جنونی طاقت کے آگے بے بس ہوں، میں نے فوراً وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز ہو گئیں اور قدم جیسے خود بخود مجھے باہر کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر میں رک گیا تو مجھے اپنے گرفت میں لے لے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ اپنی جان بچانا۔ باقی سب کچھ ماضی کی ایک بھیانک حقیقت بن چکا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر آیا، میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور دل بے قابو تھا۔ ڈرائنگ روم میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور جیسے ہی میں بھاگتا ہوا ان کے سامنے آیا، ان کی نظریں مجھ پر جم سی گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجب سی تشویشی کیفیت تھی، گویا وہ میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ان کی آواز میں تشویش تھی، مگر مجھے ان کا سوال بے معنی لگ رہا تھا۔ میں جو ابھی کچھ تک دیکھ چکا تھا وہ مجھے بتانے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میری زبان خشک ہو چکی تھی اور دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی۔ میں نے ہونٹوں کو سختی سے چمٹا لیا اور خاموش رہا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کو کیسے بتاؤں جو کچھ میں نے دیکھا تھا۔ وہ کسی بھی انسان کے تصور سے باہر تھا۔ میں نے ڈر کے مارے بے ساختہ کہا کہ میں کل ہی آپ کو طلاق دے دوں گا۔
مجھے آپ کی جائیداد بالکل بھی نہیں چاہیے۔ یہ الفاظ جیسے ہی میرے منہ سے نکلے، سیٹھ صاحب کا چہرہ بدل گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی کیفیت آئی اور وہ اچانک گھٹنوں کے بل میرے قدموں میں گر گئے تھے۔ ان کا جسم لرز رہا تھا اور وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی گریہ زاری اتنی شدت سے تھی کہ میری روح تک لرز اٹھی۔ یہ ظلم مت کرنا، وہ دل کی گہرائی سے گڑ گڑانے لگے۔ ان کی بے بسی اور درد دیکھ کر میرے دل میں رحم کا ایک طوفان اٹھا۔ میں کچھ پل کے لیے خود کو بھول گیا اور میرے دل میں نرمی آ گئی تھی۔ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے مجھے لگا کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور وہ اتنی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں کہ ان کی حالت میرے سامنے ایک اور حقیقت بن کر آ گئی۔ میں نے فوراً ہی انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور نرم آواز میں کہا، سیٹھ جی آپ میرے قدموں میں مت بیٹھیں۔ میں فوراً سیٹھ صاحب کو اٹھایا اور انہیں صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ ان کے جسم میں لرزہ تھا اور آنکھوں میں بے شمار غم اور پچھتاوا چھپے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے ماجرے کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا، آخر یہ سب کچھ کیا تھا اور کیوں وہ مجھے اتنی بڑی بات چھپاتے رہے۔ انہوں نے سوال میرا سن کر سر جھکا لیا اور پھر آہستہ سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی حاملہ ہے، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے اور میں سکتے کی حالت میں آ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی اور جیسے میرے کانوں کے پردے ہی پھٹ گئے ہوں۔ ان کے الفاظ میرے لیے اتنی بڑی حقیقت تھے کہ میں ان پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ بھلا کیسی آزمائش تھی جس میں میں ہی صرف الجھتا چلا جا رہا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بگڑے ہوئے معاملے کا کیسے سامنا کروں۔ سیٹھ صاحب کے چہرے پر پچھتاوا تھا اور ان کی حالت اس بات کی غمغازی کر رہی تھی کہ وہ خود بھی اس غلط فہمی اور جھوٹ میں پھنس چکے ہیں جس نے ان کی زندگی کو تاریک بنا ڈالا تھا۔ اب میرے سامنے ایک اور سوال تھا، میں اس حقیقت کے ساتھ کیا کروں گا؟ سیٹھ صاحب نے دراز سے کچھ تصاویر نکال کر میری طرف بڑھا دیں اور میں ان کو باغور دیکھ رہا تھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی جو آج میری بیوی تھی۔ سیٹھ صاحب نے آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے سائرہ، جسے اپنے باپ کے کیے کا بھگتنا پڑا۔ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تجسس میں آ کر پوچھا کہ سیٹھ صاحب اگر آپ کھل کر مجھ سے بات کریں گے تو شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ مجھ پر یقین رکھیں، اب سائرہ میری عزت ہے، جو ہے جیسی ہے مجھے قبول ہے۔ آپ بے فکر ہو کر مجھے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بتائیں۔ سیٹھ صاحب نے گہری آہ بھری اور کہتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا، یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے جب میں نے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن لاہور کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کروایا تھا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب قسم کا غم تھا، جیسے وہ ماضی کے اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتا رہے تھے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے کاروبار پر اس قدر مصروف تھا کہ میں اپنی یتیم بیٹی پر توجہ نہیں دے پایا تھا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور یونیورسٹی میں اس نے ایک لڑکے سے دوستی کی جو مجھے شروع میں بہت معمولی اور اچھا سا لڑکا لگا۔ مجھے سائرہ نے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور شرط رکھی کہ سائرہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرے گی، تو وہ خوشی خوشی مان گئی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے تعلقات میں کچھ گہرا پن تھا۔ وہ اپنی تمام حدود کو پار کرنے لگے تھے اور پھر ایک دن میں نے انہیں اکٹھے دیکھا جب وہ دونوں ایک ہوٹل میں تھے۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے خیال میں سب کچھ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں تھا۔ یہ لڑکا تو دھوکے باز ہے۔ یہ میری سیٹھ امتیاز علی کی بیٹی کو ایک شرط کے بدلے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے غصے میں آ کر ان دونوں لڑکوں کو پٹوا ڈالا، انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری بیٹی بھی مجھ سے شدید نفرت کرنے لگی۔ لیکن ایک دن سائرہ اچانک غائب ہو گئی اور جب ملی تو کٹے پھٹے حالات میں تھی۔ اس کے چہرے پر اور جسم پر کپڑے نہ تھے۔ ان ظالم درندوں نے میری بیٹی کو نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ اس کے بعد سائرہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی اور پچھلے مہینے مجھے علم ہوا تھا کہ سائرہ 3 ماہ سے حاملہ ہے اور میں چاہ کر بھی اس کا بچہ نہیں مروا سکتا تھا، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سائرہ کی شادی کر دوں تو شاید وہ سنبھل جائے۔ بہت لوگ آئے
لیکن مجھے تم ان سب میں سے مخلص اور کھرے لگے تھے، اس لیے میں نے یوں جلدی کر ڈالی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سائرہ کی حقیقت جان کر کہیں اسے چھوڑ نہ دو، لیکن سچ کہتے ہیں جھوٹ کبھی نہیں چھپتا ہے۔ میرا ماضی میری بیٹی کے حال کو کھا گیا۔ سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں ماضی کی تلخ یادیں تھیں اور وہ بے بس نظر آ رہے تھے، جیسے وہ ایک ایسی بات سے بے خبر تھے جن کا سامنا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ میری بیٹی کا مستقبل روشن ہو، لیکن شاید میں نے ایسی کچھ غلطیاں کی ہیں جو ہمیں اس تکلیف میں دھکیل گئی ہیں۔ وہ ہلکے سے سر ہلا کر خاموش ہو گئے تھے۔ آج سے 30 سال پہلے انہوں نے پھر اپنی بات کا آغاز شروع کیا۔ سیٹھ صاحب نے گہری سانس لی اور نظریں جھکائیں، جیسے وہ ماضی کی ایک تکلیف دہ بات کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ بولے، آج سے 30 سال پہلے میں نے بھی ایک ایسا ظلم ڈھایا تھا جس کا ملال آج تک میرے دل میں ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گہری اداسی اور پچھتاوا تھا، گویا وہ اپنے کیے پر بے حد نادم تھے۔ وہ وقت ایسا تھا جب میں نے اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کے لیے ایک ایسی بے وقوفی کی تھی جس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہا ہوں۔ سیٹھ صاحب کا چہرہ غم اور ندامت سے بوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کا دل توڑا تھا، اسے دھوکہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے راستے بدل دیے، مگر وہ لڑکی جس کا میں نے دل توڑا، اس کی تقدیر میں ایسی مشکلات آئیں کہ میں نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ وہ رکے اور ان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ لڑکی میری بیوی بننے والی تھی اور میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں نے اپنی دنیا کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ میں نے اس کی عزت کو پامال کیا تھا، اور آج میری بیٹی ایسی آزمائش میں ہے تو مجھے لگتا ہے شاید میں نے اس وقت جو ظلم و ستم کیا تھا وہ اب میری بیٹے کی زندگی میں آ کر سامنے آ گیا ہے۔ میں نے سیٹھ صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، میں اس مشکل میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا سیٹھ صاحب، میں سائرہ کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میرے الفاظ میں ایک عزم اور یقین تھا، کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ اس وقت کی سب سے اہم چیز ان کی مدد کرنا تھی اور ان کے ساتھ مل کر اس مشکل سے نکلنا تھا۔ اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے مزید کہا، جو کچھ بھی ماضی میں ہوا وہ ایک سبق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور وہ جو دل سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سیٹھ صاحب نے میری باتوں کو غور سے سنا اور ان کی آنکھوں میں ایک نرم سا جذبہ جاگ اٹھا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہے، جیسے ان کے دل میں ایک نیا راستہ کھل رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کا احساس تھا اور وہ سر جھکاتے ہوئے بولے، تمہاری باتوں نے میرے دل میں امید پیدا کی ہے بیٹا، میں ضرور توبہ کروں گا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں گا اور سائرہ کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ دبایا اور کہا، ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس مشکل سے باہر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور تھکا ہارا بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن دل و دماغ میں سائرہ اور سیٹھ صاحب کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو جب میری آنکھ کھولی تو مجھے حیرت کا سامنا ہوا۔ سائرہ جو کل رات تک بے قابو اور غصے میں تھی، آج بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ نرم تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ وحشت بالکل بھی نہ تھی جو رات کو تھی۔ شاید رات کو اسے کوئی فکرہ یا واقعہ دراصل خود کو دوبارہ سنبھالنے کا موقع دے گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اٹھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑی سی مسکرائی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن پھر چپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے ہمت جتاتے ہوئے کہا، سائرہ، میں چاہتا ہوں ہم دوست بن جائیں، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے پیچھے چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی اتنی پیچیدہ نہیں جتنی ہم نے اسے بنا دیا ہے۔ سائرہ خاموش رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح مسکرانے لگی اور مجھے دوست دوست کہنے لگی۔ میں نے سائرہ کی دیکھ بھال شروع کر دی، اس کی صحت اور ذہنی سکون کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگا تھا۔ اسے اچھے کپڑے دلائے اور اس کی پسندیدہ چیزوں کا خیال رکھا کہ وہ خود کو بہتر محسوس کرے۔ میں نے اس سے بے تحاشا محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے
صرف حمایت اور محبت کی ضرورت ہے۔ سیٹھ صاحب بھی میری اس کوشش کو سراہتے ہوئے میری عزت بڑھا چکے تھے۔ وہ بار بار مجھے دعائیں دیتے اور شکر گزار ہوتے ہوئے کہتے کہ میں نے سائرہ کی حالت بہتر بنانے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ وہ جانتے تھے یہ محنت نہ صرف سائرہ کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے ضروری تھی۔ سائرہ کی طبیعت میں بھی تیزی سے بہتری آنے لگی تھی۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون، خوش مزاج اور مثبت سوچ رکھنے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک دمک واپس آ گئی تھی جو پہلے کبھی غم اور اضطراب میں جا کر چھپ گئی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی اس کے لہجے میں نرمی اور اطمینان ہوتا۔ سیٹھ صاحب نے ایک دن مجھے کہا، تمہاری کوششوں کی بدولت ہی سائرہ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوش رکھے۔ تم نے واقعی اس کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو سکون دیتے اور میں جانتا تھا کہ ہم سب کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہو چکا تھا جہاں محبت اور حمایت کی طاقت نے سب کچھ بدل ڈالا تھا۔ سیٹھ صاحب نے اپنی جائیداد کا 30% حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ میرے لیے ایک بہت بڑی عزت اور اعزاز کی بات تھی اور میں نے دل سے ان کا شکر گزار ہو کر اس بھاری ذمہ داری کو قبول کیا تھا۔ میری زندگی بالکل بدل چکی تھی اور وہ لمحے جب میں نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا آج میری محنت کا نتیجہ نظر آ رہا تھا۔ میرے اور سائرہ کے تعلقات میں بھی بہتری آ چکی تھی اور ہمارا رشتہ ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہو چکا تھا۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے ہیں اور ان 6 ماہ میں نے جو کچھ برداشت کیا وہ شاید میں اور میرا رب ہی جانتا تھا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش کا سامنا، کبھی سائرہ کی طبیعت کی بے چینی، کبھی گھر کے مسئلے مسائل اور کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش۔ لیکن ان 6 ماہ میں نے سیکھا تھا کہ صبر، محنت اور محبت کا کوئی متبادل نہیں۔ ان 6 مہینوں میں میری زندگی ایک نئے انداز سے جینے کا سبق دیتی تھی۔ ہر مشکل اور تکلیف نے مجھے کچھ نیا سکھا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری دعائیں اور صبر شکر ہمیشہ میری رہنمائی کرتے رہیں گے اور میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گا۔ زندگی کے اس سفر میں سچائی، ایمانداری اور محنت نے مجھے کامیابی کی راہوں پر گامزن کر دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرے رب کی مدد سے میں ہمیشہ اپنے درست راستے پر ہی رہوں گا۔ میری والدہ محترمہ بھی اب کافی حد تک ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھیں اور ان کی خوشی میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ روز بروز خوش رہنے لگیں اور ان کی صحت بھی قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون بن چکی تھی۔ میں بھی اب دوبارہ دفتر جانے لگا تھا اور اپنے کام کاج میں پوری توجہ دینے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ روزانہ کا معمول کچھ زیادہ بوجھل نہیں رہ گیا تھا بلکہ ایک منظم اور سکون کے تحت گزرتا تھا۔ سائرہ بھی اب پہلے جیسی نارمل ہو چکی تھی اور اس کے رویے میں وہ اعتماد اور سکون واپس آ چکا تھا جو پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ ہم سب کی زندگی میں ایک نیا توازن آ چکا تھا اور وہ مشکلات جو ہمیں پہلے چھو رہی تھیں اب ہمیں زیادہ پریشان نہیں کر پاتی تھیں۔ سب کچھ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور یہی وہ طاقت تھی جس نے ہمیں آگے بڑھنے میں ہمت دی، حوصلہ دیا۔ سیٹھ امتیاز علی جو کہ میرے سسر تھے بہت ہی نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ مدد فراہم کی، خاص طور پر جب سائرہ نے مجھے نقصان پہنچا دیا تھا۔ ہر مشکل وقت میں سیٹھ صاحب میرے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ جب بھی میں خود کو مایوس محسوس کرتا تو وہ میری ہمت بڑھاتے اور مجھے یقین دلاتے کہ ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحب کا دل بہت بڑا تھا اور ان کی حمایت نے مجھے بہت سکون اور حوصلہ دیا۔ جب سائرہ کی طبیعت یا رویہ مشکل بن جاتے تو سیٹھ صاحب نہ صرف میرے ساتھ بلکہ پورے خاندان کے ساتھ انصاف کیا تھا اور مجھے ہمیشہ اپنی طاقتور رہنمائی فراہم کر ڈالی تھی۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ محبت اور حکمت ہوتی تھی جو میرے دل کو سکون پہنچاتی تھی۔ انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ نہ صرف ایک سسر کے طور پر بلکہ ایک رہنما اور دوست کے طور پر بھی تھا۔ ان کی موجودگی نے میری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لائی تھی اور میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا۔ آج میری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں اور میری زندگی میں بہت ساری خوشیاں آ چکی ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اور بیش بہا خزانہ ہیں۔ یہ 5 سال ایک لمبے سفر کی طرح گزرے ہیں جن میں خوشیاں، غم، کامیابیاں اور کچھ چیلنجز سبھی آئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے
ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کی مدد کی اور زندگی کے ہر مشکل موڑ پر ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہے۔ امجد کی کہانی یہی تھی، جو ابتدا میں ایک مشکل اور پیچیدہ سفر کی طرح لگتی تھی، لیکن آخر کار محبت، عزم اور صبر کے ساتھ اس نے اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیا، اور آج وہ خوش ہے، کامیاب ہے اور اس کی زندگی میں سکون ہے۔ یہ کہانی نہ صرف اس کی ہے بلکہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو اپنی محنت، ایمانداری اور ایمان کے ساتھ زندگی کی راہوں پر چلتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے، کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔